عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو اور مجوسی نے جب شہید کیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران انہوں نے وار کیا اور آپ کو زخمی کیا، اور 3 دن آپ زندہ رہے۔ پھر آپ نے اپنے بعد جو خلافت کا جو مسئلہ تھا اس کو آپ نے 6 رکنی جو عشرہ مبشرہ میں سے جو لوگ تھے ان کو ایک کمیٹی بنائی، فرمایا کہ ان کمیٹی میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ پھر آپ 3 دن کے بعد آپ فوت ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے چارپائے پر اس کا آپ کا جنازہ کو رکھا گیا تو لوگ سب آ کے جتنے بھی مسلمان ادھر مدینہ میں تھے آ کے انہیں ان کے اوپر دعا کرنے لگے، جنازے سے پہلے دعا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنازے کے ساتھ وہاں میں موجود تھا، تو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ساتھ ہی میں بھی کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے آیا، میرے کندھے کو پکڑا، تو مجھے اچانک سے اس نے کندھے کو پکڑنے کی وجہ سے میرا اندر ڈر پیدا ہوا، میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو کون ہے؟ تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی تھے۔ حضرت علی بھی وہاں جنازے کے اوپر وہاں آ گئے، اور حضرت علی نے پھر حضرت عمر کے لیے بہت بڑی دعائیں کی، اور پھر صاف الفاظ میں فرمایا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے یہ قصہ، صاف الفاظ میں فرمایا کہ آپ ایک ایسے انسان ہے، ایک ایسی شخصیت ہے، اپنے پیچھے کوئی ایسا انسان نہیں چھوڑا جس کے بارے میں یہ تمنا کر سکوں کہ اس کے عمل سے میرا عمل افضل ہو، یا جس کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کی جیسے مجھے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ایسا کوئی انسان آپ نے اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔ کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آج ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ یہ سوچا چھوڑتے ہیں اور یہ غلط باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان بڑا اختلاف تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں آ کے کیا فرماتے ہیں ما خلفت احدا، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا انسان نہیں چھوڑا، احب الی ان القی اللہ بمثلہ عملی منک، میں جس کے بارے میں یہ تمنا کروں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں تو اس کے جیسا عمل لے کر جاؤں، تو آپ نے ایسا کوئی انسان نہیں چھوڑا، آپ جیسا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے بارے میں تمنا کروں کہ میں اللہ سے امید رکھوں کہ میں یہ کہوں کہ وہی جیسا عمل میرا بھی ہو۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سب سے امت نے حضرت ابوبکر کے بعد سب سے افضل انسان سمجھتے تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل انسان سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری امید کے مطابق آپ کا معاملہ ہو گیا، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہی سنتا تھا، جب بھی آپ کوئی بات کرتے آپ فرماتے میں اور ابوبکر اور عمر فلان جگہ پہ گیا، میں اور ابوبکر عمر نے فلان کام کیا، ہر معاملے میں یہی کہتے تھے ابوبکر عمر میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ فلان جگہ پہ گیا، فلان کام ہم نے کیا، ہمیشہ ابوبکر اور عمر کو ساتھ ملا کے باتیں کرتے تھے۔ اور مجھے اسی بات پر مجھے اس وقت سے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حجرے میں آپ کی قبر بنائیں گے، آپ کو بھی فوت ہونے کے بعد انہیں کے آپ کے صحبت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ایسا ہی ہو گیا، کیونکہ ان کا جنازہ حجرے میں رکھا ہوا تھا جہاں نبی علیہ السلام مدفون ہے، اور وہاں اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدفون ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ زندگی میں نبی علیہ السلام اور ابوبکر کے ساتھ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فوت ہونے کے بعد بھی انہی کے صحبت سے نوازا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کی، اور حضرات صحابہ باقاعدہ نبی اسلام کے زمانے میں ہی کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہم یہی کہتے تھے کہ سب سے افضل نبی علیہ السلام کے بعد ابوبکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے، پھر اس کے بعد عثمان ہے۔
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسی طرح فضیلت دیتے تھے، بلکہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ وہ واقعہ ہے، حضرت عمرو بن العاص کو کسی لشکر کا امیر بنایا تھا، اس پر لشکر کا امیر بنانے پر حضرت عمرو بن العاص کو یہ خیال آیا کہ شاید میں سب سے افضل ہوں، اس لیے آپ نے مجھے امیر بنایا۔ اس لیے حضرت عمرو بن العاص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ سب سے اس امت میں پسندیدہ انسان کون ہے آپ کے پاس، آپ کے یہاں سب سے پسندیدہ انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہے، سب سے محبوب عائشہ ہے۔ پھر فرمایا مردوں میں کون ہے؟ تو عائشہ کا باپ ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے میرا پسندیدہ انسان۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اس کے بعد عمر۔ یعنی نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ سب سے اس امت میں افضل انسان، پسندیدہ انسان ابوبکر کے بعد عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اپنے دل میں صحیح عقیدت رکھیں، ان کو اس امت کے رہنما سمجھیں۔ ہمیں